قیامت کے روز اگر آپ کے اندر مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں، کوئی نشانی نہیں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے یا نہیں؟ آپ خود نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، ہم اپنے آپ کو اسلام کو ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر اسلام کیا ہے؟ اسلام کا ماننا آخر کیا ماننا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اس مسلمان ہونے کی کیا پہچان ہے جو ہمارے اندر ہو، جس کو دیکھ کر ہمارا مسلمان ہونا بھی معلوم ہو؟ اگر ہمارے اندر مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں، کوئی خوبی نہیں، اور اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، تو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اپنے متعلق ہم ایک مسلمان ہیں، تو ہمارا دعویٰ بے سود اور غلط ہے۔ مسلمان ہونے کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ جیسے ابھی میں یہ اپنے متعلق کہوں کہ میں ایک بڑھئی ہوں، یا ایک نائی ہوں، یا جو بھی میں بولوں، ایک ڈاکٹر ہوں، یا جو بھی بولوں، تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑھئی ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر بڑھئی کی جو خوبی ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، یعنی جو اس کے پاس بڑھئی کے ٹولز ہوتے ہیں، جو اس کے سر و سامان ہوتے ہیں، اس پر آپ نظر ڈالیں گے کہ کیا اس کے پاس وہ سامان ہے، کیا اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بڑھئی کہلائے۔ اگر اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ سارے ٹولز نہیں ہیں جو ایک بڑھئی کے پاس ہونے چاہیے، اور اس کے باوجود وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑھئی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ شخص اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر اسلام کی کوئی خوبی نہیں، کوئی پہچان نہیں، مسلمان ہونے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، تو آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں، کیا آپ اپنے دعوے میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک نائی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک نائی ہے، اور آپ اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اگر اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ساری پہچان جو نشانیاں ہوتی ہیں ایک نائی کے اندر وہ نہیں اس کے اندر ہے، تو آپ اس کو نکال دیں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز اگر آپ کے اندر مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں، کوئی نشانی نہیں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے یا نہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اگر آپ کے اندر مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، کوئی نشانی نہیں ہوگی، تو یقیناً مانیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی وہاں آخرت میں آپ کو نکال دے گا۔ اور مسلمان ہونے کی آخر پہچان کیا ہے؟ کیا نشانی کیا ہے جو جس سے ہم بھی مسلمان ہونا معلوم ہو؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، مسلمان ہونے کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے، جو نشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو یہ پیشانی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اگر آپ کی یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو پھر آپ ایک مسلمان نہیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ کے اندر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو اور کسی کا خوف نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اور اس کے باوجود آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو شاید آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ ایک مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، مسلمان ہونے کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ ہماری پیشانی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، لیکن آج حال کیا ہے کہ ہماری پیشانی سب کے سامنے جھکتی ہے، اگر نہیں جھکتی تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور میں یہ بھی ذرا واضح کر دوں، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب کے سامنے جھکتی ہے، یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے فضول باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی دروگا کے ساتھ ہو اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے، تو کیا آپ نماز کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی حاکم یا منسٹر کے پاس ہوں اور اس وقت مسجد سے یہ صدا آ جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ کیا نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہو؟ اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے ہو یا نہیں دوڑ پڑتے؟ کیا ایک حاکم کے راب و داب میں آپ کو حکم الہی کی پیروی کرنے سے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے سے روک دیتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس وقت نماز کے لیے نہیں دوڑتے اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ سوچ کر ہی چلیے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں شاید نہ پڑھتے ہو، تو آپ سوچیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ آپ کے اندر ایک تھانے دار کا جو منسٹر ہے، جو حاکم ہے، اس کا رعب و داب، آپ کے اس کا ڈر جو ہے وہ آپ کے دل میں زیادہ ہے، یا پھر ایک اللہ کا ڈر آپ کے دل میں زیادہ ہے؟ یقین مانے، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا
تو آپ کسی سے کچھ کہنے اور سمجھنے تک کی بھی مہلت نہیں دیتے. بس یہاں اذان ہوئی، اللہ کی پکار ہوئی، سارے کام مند، آپ دوڑ پڑتے اللہ کے حکم بجاوری کے لیے. تو آپ اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں خود کہ آپ کے اندر مسلمان ہونے کی وہ پہچان و نشانی ہے کہ جس کے بنا پر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر مسلمان ہونے کی پہچان نہیں، وہ نشانی نہیں، اس کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ذرا سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا آپ اپنے دعوے میں صحیح ہے غلط. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.